السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک بار پھر چائے اور چیزا کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہے رضوان اور وامق۔ آج جس مسئلے پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے ناموس رسالت۔ یہ پہلے بھی ہم کر چکے ہیں اور یہ آج کل پھر مسئلہ پاکستان کے اندر بنا ہوا ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی کے جو بیٹے ہیں سعد رضوی، ان کو جو ہے حراست میں لیا گیا ہے اور ادھر بھی ڈیمونسٹریشنز وغیرہ ہو رہی ہیں کیونکہ حکومت وقت نے ان کے ساتھ کچھ معاہدہ کیا تھا جو کہ وہ پورا نہیں کیا گیا، اور جس کی وجہ سے ڈیمونسٹریشنز ہوئی ہیں اور کچھ نقصان وغیرہ بھی ہوا ہے۔ کوئی آپس میں اب تو بلکہ میں نے کہا ریسنٹ ہم کیونکہ ویڈیوز ہم بنا رہے ہیں، جب یہ معاملے شروع ہوئے تھے اس وقت ہم نے ویڈیو نہیں بنایا، ہم اب بنا رہے ہیں جب کہ بہت مشہور ہے اس وقت ایک معاہدہ طے پا چکا ہے، لیکن ابھی بھی وہ کھل کے واضح نہیں ہوا، اس کو کیا سرائیاں ہو رہی ہیں، لیکن الحمدللہ جو اچھی چیز ہے کہ جی معاملہ جو ہے وہ سدھار کی طرف جا رہا ہے، ورنہ یہ بگاڑ کی طرف چل چکا تھا۔ تو اب میرا خیال ہے کہ عمران خان کی حکومت میں کچھ سینسیبل لوگ ہیں اور عمران خان نے بھی کوئی ہوش کے ناخن لیے ہیں اور وہ معاملے کی نزاکت کو سمجھنا شروع کیا ہے، ورنہ جو ہمارے یہ جو کیا اس کا نام ہے چودھری صاحب جو ہیں فواد چودھری، وہ انہوں نے جبڑیاں مارنی شروع کی ہوئی تھی۔ شیرا ٹلی کی تو میں بات ہی کیا کروں، وہ رات کو کچھ کہتا تھا تو دن کو کچھ اور کہہ رہا ہوتا تھا۔ کیا وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور یہ کھلے تضاد ہیں لوگوں کے، ٹھیک ہے، جب یہ اپوزیشن میں تھے، جب حکومت کا حصہ نہیں تھے یہ عمران خان، یہ شیرا ٹلی، شیخ رشید، جن لوگوں کو نہیں پتا، وہ اس وقت یہ کہتا تھا کہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ٹاکرا کر رہے ہیں، یہ ناموس رسالت کی بات ہے، اس پر تو ہماری جانیں بھی قربان ہیں، اور سب گلی باتی ہے سر، آپ کو بھی پتا ہے۔ جب موقع ہے، اب حکومت ان کی ہے، ٹھیک ہے، تو جب ہی ہمارے ان کو کالعدم تنظیم بنا دیے کہتے ہیں، جب ان کا دل خالہ جی کا گھر ہے نا، جس کا دل کیا ٹیررسٹ ہو گیا۔ تو مجھے بات سنیں، تو اس کالعدم تنظیم کے ساتھ تو یہ ڈیمونسٹریٹ کر رہے تھے، وہی تو بیٹھے دھرنے دے رہے تھے، جب یہ دھرنے دے رہے تھے اس وقت جائز تھا، اسلام آباد میں یہ بلاک کیا ہوا تھا انہوں نے، جب عمران خان نے دھرنا دیا تھا، وہ ان کی انٹرسٹ میں جا رہا تھا۔ جب اس نے دعویٰ بولا تھا پی ٹی وی کے ہیڈ آفس کے اندر اسلام آباد کے، تب بھی جائز تھا، کیونکہ وہ عمران خان جو تھا اس کی مرضی۔ تو اب حکومت میں آگے تو اب ان کو پتہ چل گیا۔ بات بتائیں، جو اوریجنل جو بات کی تھی علامہ خادم حسین رضوی مرحوم، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے، جو ان کے ساتھ جو اوریجنل معاہدہ طے پایا تھا کہ فرینچ امبیسڈر کو وہاں سے نکال دیا جائے گا، وہ تو ویسا تو نہیں ہوا ہے۔ تو وہ جو ہمارے ہیں مفتی منیب صاحب، وہ چاند تو نظر نہیں آتا تھا، تو وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کبھی ایک ڈیمانڈ تھی ہی نہیں ان کی کبھی ڈیمانڈ نہیں تھی یہ، اسی پہ تو وہ دھرنا دیا گیا تھا، اسی پہ تو پرابلم پڑی ہوئی تھی کہ آپ کا جو انہوں نے معاہدہ کر لیا تھا۔ میں اس وقت پاکستان میں تھا، مجھے یاد ہے کہ اسلام آباد اور پنڈی بالکل بلاک تھا، میں ایئرپورٹ اترا کراچی سے میں آیا تھا، اینڈ آئی کوڈنٹ گیٹ ٹو پنڈی، بڑی مشکلوں سے وہ آرمی والوں کو کہہ کے مجھے ایسکورٹ ملا اور میں پنڈی پہنچا، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت تو یہ ان کے ہاتھوں پیر پھول گئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جس چیز پہ بھی آپ کہتے ہیں نا ہم سائن کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ ابھی ڈانگ ٹپاؤ، اس کے بعد دیکھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ وہ ان کے گلی کی ہڈی بن گئی اب، کیونکہ اس میں انہوں نے بہت کلیئر کٹ لکھا ہے کہ ہم یہ اسمبلی میں لے کے جائیں گے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر ناموس رسالت پر اسمبلی میں آئیں تو کون سا مائی کا لال ہے جو کہ اس کے اگینسٹ جائے گا، اس نے ان اپوزڈ پاس ہو جانا تھا۔ پاس ہونے کے بعد پھر لے کے گئے اسمبلی میں اس کو، کدھر گئے؟ نہیں گئے، آئیں بائیں شائیں کرتے رہے نا، مطلب وہ کہ ہاں جی ہم یہ ہو گیا کہ مذمت کی جائے گی جو انہوں نے کی۔ اب مجھے بتائیں کہ وہ مذمت تو ہونی تھی، مطلب ناموس رسالت کا معاملہ ہے نا، تو مذمت تو سارے کر رہے تھے، لیکن پریکٹیکل سٹیپس کیا لیے گئے؟ پریکٹیکل کچھ نہیں، مطلب وہ کیا فرینچ پریکٹیکل سٹیپ یہ لیا گیا کہ پھر وہ سعد حسین رضوی صاحب کو اریسٹ کر لیا انہوں نے، اس کو اندر نظر بند کر دیا۔ اب سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کو رہا کرو، تو نہیں، سپریم کورٹ کا حکومت کو ماننا چاہیے نا، جو حکم ہے مرضی۔ تو پھر یہ جوڈیشری، پھر یہ جو جوڈیشری کی بات کرتے ہیں موکری، تو مطلب یہ مذاق ہے پھر جوڈیشری۔ بالکل، پاکستان تو آپ کو پتہ ہی ہے، یہ تو مذاق ایسے ویسی بات نہیں ہے۔ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جی وہ کچھ ہوئے پس سے پردہ چیزیں، جس میں ایک تو ہے کہ سب سے پہلے یہ سعد رضوی صاحب کو رہا کریں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ اپنا دھرنا ختم کریں گے، سارے اپنے گھروں کو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں میرا نہیں خیال ہے کہ فرینچ ایمبیسڈر کو کوئی کچھ کہا جائے گا،
ٹھیک ہے, جو میری سمجھ میں آ رہی. تو پھر اس بات پہ جو سٹارٹ ہوا تھا تو وہ تو اسے ہٹ گیا اس مقصد سے. تو پھر کس نے کمپرومائز کیا, حکومت نے کمپرومائز کیا یا سعد رضوی نے کمپرومائز؟ دونوں نے کہا ہے کہ جی دیکھیں نا, اب آپ سوچیں, ایک طرف ان کے سپورٹر مارے گئے اور ایک طرف پولیس کے. جی ہم تو دونوں چاہتے ہیں کہ دونوں نہ مارے جائیں. تو ظاہر ہے دونوں جو ہیں عاشق رسول ہی ہیں, کون ہے جو نہیں ہے عاشق رسول, ٹھیک ہے. اس میں اپنی املاک کو آپ نقصان پہنچاتے ہیں, اپنے ہی لوگوں کی جانیں ضائع ہوتی ہیں. مجھے بتائیں فرینچ کو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. یہ مطلب تھوڑی گل سمجھ نہیں آتی کہ تسی نقصان انہوں نے پہنچا رہے ہیں لیکن پہنچا اپنے مسلمانوں کو رہے ہیں. کیونکہ ہمارے مسلمان جو ہے میر جعفر بنے ہوئے ہیں, کیونکہ باتیں وہ کرتے ہیں کہ جی ہم ہمارے سے بڑا کوئی عاشق رسول ہی کوئی نہیں ہے. آپ کو اس سے گلی باتی, میں ادھر بیٹھ کے میں بھی کہہ دیتا ہوں, لیکن پریکٹیکلی کر کے دکھائیں نا. پریکٹیکلی کیا کریں گے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قانون کو آپ اپنے ہاتھ میں لیں یا کوئی آپ ایسا حربہ استعمال کریں جس سے کسی کی جان کو نقصان پہنچے یا املاک کو نقصان پہنچے, بٹ یو نیڈ ٹو کنوے دا میسج کرسٹل کلیئر. تو اسی صورت میں ہوگا نا, فرینچ امبیسڈر کو ہم نکال دیں گے, دیکھیں یہ امبیسڈر کو نکالنا بھی مسئلے کا حل تو نہیں ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈیا کے 10 بار نکال چکے ہیں. کتنی دفعہ نکال چکے ہیں؟ بڑی بار نکال چکے ہیں. کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. کچھ بھی نہیں. آپ دیکھیں کہ جو ترکی میں ہوا ہے کہ 10 ممالک میں جس میں امریکہ, فرانس اور ناروے, یہ تو 3 میں نے آپ کو گنوائے ہیں, اس کے علاوہ بھی اور ہیں یورپین ساری کنٹریز کے, انہوں نے کوئی بیان دے دیا کہ 2017 کا جو کول کا جو ماسٹر مائنڈ تھا اس کو ظاہر اردگان نے بند کیا ہوا اندر, تو وہ اس کو چھوڑ نہیں رہا, تو اس پر کیس ویسے کو صحیح طرح بند بھی نہیں رہا, تو انہوں نے کہا جی اس کو رہا کرو, یہ بے گناہ ہے, اس کو ابھی تم سزا دے رہے ہو. کوئی آرمی کا آفیشل ہے نہیں, پتہ نہیں کون ہے وہ, میرا سویلین ہی ہے, لیکن بہرحال وہ ماسٹر مائنڈ تھا کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو اردگان. ٹھیک ہے, وہ بھائی پتہ ہوگا نا اس کو کیڑا راجا ہے, آپ کو سارا پتہ ہے کہ چاہت کس کی تھی. وہ تو قوم نکلا ہی بات, جس کو دیکھ کے تو نواز شریف کو بڑا وہ کہتے نا نواز شریف کتنے وہی نا دسنا نواز شریف نو وہ یہی سمجھتا میں انہوں 2 تفے مارو کو سمجھاؤ پاگل. وہی نا اس کو پتا چل گیا نا, جب مشرف آیا تو کوئی نہیں نکلا, مٹھائیاں بانٹی. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ عمران خان بھی جائے گا تو مٹھائیاں بانٹنی ہیں لوگوں نے جنہیں منگائی کی تھی. ٹھیک ہے, اور لوگ کہیں گے پھر دعوے کرنا, لوگ کہتے ہیں جی منگائی تو ساری دنیا میں ہوئی ہے, یہ کہتے ہیں سارے ایسے وظیفے لے جاؤ تو منگائی اتنے کدھر ہے سانو نہیں پتا. آپ لوگ یہاں بیٹھے مجھے بتائیں نا, ہاؤسنگ سے لے کے کون کون سے وظیفے کروانے ہو, چیف وظیفہ ماسٹر, اس کے سامنے بیٹھ کے کوئی بات کرے تو پھر نگا ہو جائے, مجھے نہ کہنا. ٹھیک ہے, گل دیکھ کے میرے نال پڑھنا. بڑے بڑے 30 مار خان ہیں, کیت ٹوکا, وہ یہی 2-3 تو ابھی نکل گئے. وہ دیکھیں 240 پہ تھی سبسکرپشن, 235 پہ آ گئی. اب مجھے نام لینے پر نہ مجبور کر دیں. اسی طرح ناموسر یہ ناموسر جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس پر بہت بڑی جو ہے نا غلطی دونوں پارٹیوں سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ان کا مقصد جو تھا وہ تو ان کا میرے خیال میں وہ جو سعد رضوی جو وہ پارٹی ہے انہوں نے مطالبہ تو صحیح کیا تھا. مطالبہ بالکل صحیح تھا, لیکن وہ جو اب بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, لکھ لیں, یہ الیکشن جب بھی ہوں گے, 1-2 سال جب بھی ہوگا نا, یہ الیکشن کہتا ہے, عمران خان کو پتہ چل جائے گا کہ آٹا چینی کا بھاؤ اس نے ہی بڑھایا ہوا ہے کہ اصل ریٹ کیا مارکیٹ میں. جب جائے گا نا لوگوں سے لینے کے لیے ووٹ, وہ یہ چیزیں بولیں گے اس نے جو کیا تھا. You will be judged on your decisions as a Prime Minister of Pakistan. ٹھیک ہے, اب یہ کوئی مجھے آ کے نہ کہیں یہ عمران خان کے خلاف باتیں شروع کر دیا. نہیں, میں ایسا کرتا ہوں کہ میں نا نواز شریف اور زرداری کے خلاف باتیں کرنا شروع کرتا ہوں. فرق کیا پڑتا ہے؟ زرداری کدھر بیٹھا ہوا ہے؟ کراچی بیٹھا ہوا ہے نا, گچوں پھڑو. یہ جو ریڈی والا تھا جس کا پتہ نہیں کتنے بلین اس کے اکاؤنٹ میں نکلائے تھے, وہ خود پریشان ہو گیا تھا, یار یہ مجھے نہیں پتا کہاں سے پیسے آئے ہیں. زرداری کو تو پتا تھا. ایان علی وہ کدھر ہے؟ میں نے پکڑنا اس کو, کسٹم کا جو بندہ مارو آج تھا بیچارے کا فضول میں. ٹھیک ہے, زرداری بیٹھا وہ دنیا بخاؤ جی پیچھے ایڈیٹر صاحب زرداری دی, میرے سے زیادہ اس کی بتیسی چونکتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو عمران خان نہیں ہاتھ ڈال سکتا, تو ڈب کے مار جاؤ. بالکل صحیح, یہ نیا میں نے بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر وہ یہ نواز شریف اور شیریں مزاری نواز میرا چاچا عمران خان ہو گیا تو پھر میں اپنے آپ کو نہیں معاف کر سکتی. عمران بھائی جانے دینا, کچھ ہو گیا تو میرا آپ کی جان پہ آ جائے. عمران خان ایک منٹ ہے جو ہیلو جی بنی گالا
ہاں ذائچہ کٹ لو ذرا کی کریے کل دئیے کہ رکھیے ڈاک کے ٹھیک ہے دفع کرو جی میں بھی کہنا دفع کرو جان دے ٹاک یار بات یہ ہے کہ ہم ناموس رسالت پہ بات کر رہے ہیں عمران خان بیڈلی ایکسپوز ہو گیا ٹھیک ہے مان جاؤ میری گل جنا نہیں مانتا مرضی اپنی کہتا ہے ٹھیک ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس پر پھر وہ جو ہم نے بات کی تھی کہ کرس آف مکہ کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑنی شروع ہو جائے گی اللہ کا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ناموس کا مسئلہ اس پر آپ سیاست کرتے ہیں اس پر آپ میں کہتا ہوں یہ وہ پھر علامہ اقبال کا شعر پڑھیں خود ہی کو کر بولا نہیں وہ کی محمد سے وفات نے جو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ادھر دیکھ کے ذرا دل جان لا کے ذرا پڑھو نا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تھے لوح قلم اس کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور تم غداری کرو اللہ اس کے رسول کے ساتھ میں تو اس کو غداری کہوں گا آپ کو میں بنا دوں پرائم منسٹر آف پاکستان اور آپ یہ کرتے تھے اکنامک ریزن میں نہیں بننا سر پرائم منسٹر میں کہتا ہوں چلے آپ 24 گھنٹے کے لیے بن جائیں تو کیا کریں گے آپ میں سر فرینچ ایمبیسڈر کٹ دیا گا نکال دینا بہت معمولی چیز ہے ٹھیک ہے اور کی کرے گا یار وہ بھیج دے گا دوجا اور نکال دے مجھے وہ فیٹا ویٹا جو بھی ہے میں کہہ رہا ہوں مائی کا لال مجھے کوئی بتائے کہ گرے لسٹ سے ڈلیں گے نکال کے دکھائیں وہ ٹرکی پہ گیا انہوں بھی بات ہے گرے وچ ہاں دیکھو ذرا نیٹو ممبر وہ پہ گئی کیوں پڑا ہے کیونکہ وہ خام خاندہ ہے ٹھیک ہے اب وہ فرانس سب سے بڑا ہے اس کے اندر کرتا ڈرتا فیٹف کا مین کریکٹر جو ہے فرانس ہے اس لیے موت پڑتی ہے اس کے خلاف نہیں کیا جاتا کال اسپیڈ اے اسپیڈ I double dare you عمران خان کم بیٹھ ادھر مایا کے لال ہے نا بیٹھ ادھر اس کرسی میں اور بول خطاب کر عوام کے ساتھ 98% لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے ان کو ریئل ریزن بتاؤ کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے وائی وی آر کھسی دس از دا ورڈ یو آر کھسی من حوصل قوم پوری قوم کو 25 کروڑ کو کھسی کر دیا ہے اس ٹاپک کے اوپر ٹھیک ہے اور یہی کرتے ہو چھپتے پھرتے ہو کہتا ہے حیا نہیں ہے تم لوگوں کو یار کو اللہ سے ڈرو جان تو اللہ کو دینی ہے نا کلیئرلی ہمیں بتا دینا کہ ہم نہیں کر سکتے وہ پتہ ہے اور کتنا کلیئر بتایا آپ کو اس کو مجھے بتایا سعد رضوی اس کو نظر بند کیا ہوا ہے اس کو کرالدم قرار دے دیا اب یہ دیکھنا کل پرسوں کرالدم سے کلیئر ہو جائیں گے پھر زیرو ہو جائے گا پھر وہ کلیئر ہو جائے گا کیا مذاق بنایا ہوا ہے یار وہ جب نعرہ لگاتے ہیں لبیک یا رسول اللہ لبیک مجھے بتائیں اس پر سیاست کرنی ہے نہیں اس پہ سیاست تو نہیں کرنی چاہیے ڈوب کے مار جو یار اگر اس پر سیاست کرنی ہے میرا نہیں خیال ہے خادم حسین رضوی صاحب اللہ ان کو جنرل نصیب کرے یا ان کا بیٹا میں آپ کو پتا کوئی بڑا فین نہیں تھا ان کا ٹھیک ہے آپ کو اچھی طرح پتا لیکن جب میں نے اس کو دیکھا میں نے کہا اس بندے نے کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں کی جس سے اس کو پرسنلی کوئی فائدہ ہو اگلے الیکشن میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تیسری بڑی پارٹی نہیں ہوگی پہلی بڑی پارٹی کم سے کم پنجاب میں تو میں آپ کو یہ کنفرم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے بہت اچھے نمبروں سے لوگ یاد رکھیں گے ان کو صرف اور صرف اس لیے ووٹ ملے گا کہ ناموس رسالت پر وہ اڑ گئے اور ان کو ووٹ ملے گا انشاءاللہ عمران خان کو پتہ چلے گا کل ہے بھی سیاست تو اگر تو پنگا لیتا ہے آرمی جنرل وہ بھی ہم ویڈیو کر رہے ہیں اس کے اوپر لیٹ ہو رہا ہے تھوڑا ویڈیو وجوہات آپ کو پتہ ہے یہ بڑے بزی ہیں ہمارے بھائی رضوان صاحب تو کوشش ہم کرتے ہیں تو آپ پلیز لائک کرتے جائیں سبسکرائب کا بٹن کر دیں اور ہم نے کوشش کی ہے تھوڑی سی جو ہماری ٹگے کی آواز ہے کہ ہم ناموس رسالت پہ بات کر دیں لیکن اتنا ہم بتا دیں کہ یہ صرف گلی باتی بات نہیں ہوگی مطلب اگر آپ واقعی ہرٹ ہے اگر آپ کے ماں کو یا باپ کو کوئی گالی دے دے آپ برداشت نہیں کریں تو یار آپ کم سے کم ڈیفینڈ تو کرو گے نا اگر میں یار میرے سامنے کوئی 6 فٹ 4 انچ والا کھڑا ہوا ہے ٹھیک ہے تو میں تو نہیں لڑ سکتا نا 5 فٹ 3 انچ والا رہ گیا میں تو ایک آدھ ٹھڈا تو مار سا اتنا جو بند پڑے گی یا میں روڑا چک کے مارا اور پھر یاد رکھیں ڈیوڈ اینڈ گولیت حضرت داؤد علیہ السلام غلیل میں طاقت نہیں تھی اللہ نے کہا تھا اس کے اندر جو میرے لیے بھروسہ اس کو اپنے رب پہ یقین اس میں غلیل کا کمال نہیں ہوتا وہ ان کا یقین کامل اللہ کی ذات کے اوپر اپنے رب کے اوپر اس کو سچا سمجھ کے اس کو اٹیک کرتے ہیں تو پہلے ایک آنکھ جاتی ہے پھر دوسری آنکھ جاتی ہے اور اس کا وہ گلایت ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اسی کی تلوار سے اس کا سر وہ قلم کر کے بادشاہت بھی ملتی ہے اور
بیوی بھی ملتی ہے جو بادشاہ کی بیٹی ہوتی ہے، کنگ سول کے نام سے مشہور ہے یہودیوں کے اندر. تو یہ ایک سبق ہے کہ اللہ پر کامل یقین سب چیزوں کی بنیاد ہے. اور ماشاءاللہ میں تو حضرت داؤد علیہ السلام کی قبر پہ بھی میں نے زیارت کی ہوئی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی، اسحاق علیہ السلام کی بھی. اسرائیل کے اندر. ہاں یہ بیسیکلی جگہ کا نام عربی اس کو الخلیل کہتے ہیں جو اللہ کا دوست، اور ہیبرو زبان میں اس کو ہیبرون کہتے ہیں جس کا مطلب یہی ہوتا ہے دوست. تو یہ ادھر قریبی ہے ویسٹ بینک کے اندر. اچھا یہ اسرائیل کے کنٹرول میں ہے لیکن یہ پاپولیشن زیادہ تر ان کی فلسطینیوں کی ہے لیکن وہاں سیٹلمنٹس ہیں یہودیوں کی بھی. اچھا آپ کو پتہ چل جاتا ہے. جی تو قبریں وغیرہ وہ ساری انٹیکٹ ہیں؟ سب انٹیکٹ ہیں الحمدللہ. نبی جو ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ ہمیں گائیڈنس دینے کے لیے آئے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دو نمبری نہیں کرنی چاہیے. کوشش بھی وہ کر تو نہیں سکتے ہم، لیکن یہ ہے کہ بہت سے ہم لوگ اپنے آپ کو فول کرتے ہیں اور پھر اللہ کا جو لعنت جو کرس وہ ہمارے پر لاگو ہو جاتا ہے 100%، اور اس کا پھر ہم خمیازہ بھی بھگتتے ہیں. جس کا مطلب ہے کہ ہم مقروض رہتے ہیں، جن کو ہم کفار کہتے ہیں، یہی کرتے رہتے ہیں ان کی ساری زندگی. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اللہ اس کے رسول کے ساتھ وفاداری نہیں کر سکتے، اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں، ضلالت ہماری یہ ذہن کی ہے کہ ہم کسی طرح اللہ کو بیوقوف بنا جائیں گے، جو کہ بنی اسرائیل بھی نہیں کر سکے. کام انہوں نے بھی یہی کیا تھا. وہ جو آپ کو پتا ہے کہ پورا ایک سورہ ہے اس کے اوپر دا کاؤ، رائٹ، سورہ بقرہ، جس میں وہ یہ اسی آرگومنٹ میں پڑے رہتے ہیں کہ رنگ کا، آنکھوں کا رنگ کیسا ہو، اس کی سکن کیسی ہو، اس کی عمر کیسی ہو، بچڑے کی کہتا ہے. اور اینڈ میں آپ کو پتا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام عبادت کے لیے جاتے ہیں کوہ طور پہ، تو پیچھے جو ہے اپنے بھائی کو ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے جاتے ہیں اور وہ بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ کی لعنت نہ آئے تو پھر کیا ہے مجھے بتائیں. جی صحیح، اس سے ڈیویٹ ہو جاتا ہے. کوئی ایکسکیوز، there is no ifs no buts. یہ عمران خان ہو، ایم بی ایس ہو، جتنے بھی ہیں سو کالڈ لیڈران مسلم امہ کے، ٹھیک ہے، یہ صرف اپنے اقتدار کے چکر میں ہے اور کچھ بھی نہیں. جو میرے سے ڈسیری کرتا ہے بہت لوئلسٹ ملیں گے آپ کو پی ٹی آئی کا خاص طور پہ. ٹھیک ہے، ان کو ایک بات باور کر لینی چاہیے، جان انہوں نے بھی اللہ کو دینی ہے. ٹھیک ہے، عمران خان کو نہیں دینی ہم نے. تو اس کو پرکھیں اور میک شور کریں کہ وہ جو کام اس کو کرنا چاہیے وہ کرے. اور جہاں بات آ جائے ناموس رسالت کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، گالی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، مطلب وہ سب وہ معاملہ جو ہمیں یہ نہیں سننا کہ ہماری جانیں قربان، ہمارے بچے قربان، وہ تو obviously ہیں، لیکن یہ صرف ہمیں گلی باتیں نہیں چاہیے. شو with your actions. Actions speak louder than put your money where your mouth is. Yes. Okay. اسی نوٹ کے ساتھ یہ ہم شو کا اختتام کرتے ہیں اور اگلے ایپیسوڈ میں ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ. اللہ حافظ.